ناظرین السلام علیکم۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں دو بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک تو درگا شاہ نورانی میں بلوچستان میں خزدار کے ڈسٹرکٹ میں دہشت گردی کا خوفناک حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 50 سے زیادہ، جس میں عورتیں بچے مرد تمام شامل ہیں، پاکستانی شہید ہوئے ہیں اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اور یوں اگست میں جب وکلا پہ حملہ ہوا تھا کوئٹہ میں، اور اس کے بعد جو پولیس اکیڈمی پہ حملہ ہوا سریاب روڈ میں، ان تینوں حملوں کو ملا لیں تو اندازاً کم از کم 200 پاکستانی شہید ہوئے ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ کیا ہے آج کہ وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب نے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ، ڈپلومیٹک کمیونٹی کے ساتھ جا کے گوادر پورٹ کا باقاعدہ فارمل افتتاح کیا ہے، اور چین سے آنے والا پہلا جو ٹریڈ کیروان ہے وہ ویسٹرن روٹ کے ذریعے گوادر پہنچا ہے، اور یوں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا سمبولک طور پر افتتاح ہو گیا۔ اب ان دو چیزوں کا آپس میں بھلا کوئی تعلق ہونا تو نہیں چاہیے، بظاہر تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن دونوں چیزوں کا ناظرین بہت گہرا تعلق ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری ہے لیٹسٹ، اور بھی انٹرنیشنل سٹوریز ہیں، لیکن نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوری آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جو ایسوسیٹڈ پریس کے سورسز کو کوٹ کرتی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ طالبان کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، اور پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو اب شرائن پہ حملہ ہوا ہے، جو درگا شاہ نورانی پہ حملہ ہوا ہے، اس کی ذمہ داری بھی داعش IS نے لی ہے۔ اور اخبار یہ کہتا ہے، ایسوسیٹڈ پریس یہ کہتا ہے کہ طالبان سورسز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں TTP کے جو بچے کچے ٹکڑے اور حصے ہیں وہ لشکر جھنگوی کے ساتھ مل گئے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ داعش کے نام کو ری برانڈ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر اسلامک موومنٹ آف ازبکستان IMU کے لوگ اور ملیٹنٹس بھی اس پہ شامل ہو رہے ہیں، اور یہ ری برانڈنگ کی جا رہی ہے اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اب یہ ری برانڈنگ کیا چیز ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں آپ نے گزشتہ 30-40 برس میں، ہمارے تمام جو جنریشن گزری ہے، اس نے ایک گاڑی دیکھی جسے ڈڈو کہتے تھے، فوکس ویگن، وہ شکل آپ کو یاد آ جائے گی، لیکن بہت کم پاکستانیوں کو آج یہ پتا ہوگا کہ فوکس ویگن خالی یہ فوکسی ہی نہیں بناتی تھی، فوکس ویگن گروپ برطانیہ میں بینٹلے بھی بناتا ہے، فوکس ویگن گروپ بہت قیمتی گاڑی لمبورگینی بھی بناتا ہے، فوکس ویگن گروپ آڈی بھی بناتا ہے، فوکس ویگن گروپ پورش بھی بناتا ہے۔ اسی طرح امریکی جو کمپنی ہے، کار کمپنی فورڈ، وہ فورڈ فوکس بھی بناتی ہے، فورڈ فیسٹا بھی بناتی ہے، فورڈ مسٹینگ بھی بناتی ہے، فورڈ ٹورس بھی بناتی ہے۔ گروپ کیا ہے؟ فورڈ ہے۔ اسی طرح یہ جو دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے، یہ اپنے نام بدل رہا ہے۔ پہلے اس کا نام TTP تھا، اب اس کا نام داعش ہو رہا ہے، اب اس کے اندر لشکر جھنگوی کے ایلیمنٹس جو ہیں ایڈ ہو رہے ہیں۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس خطے میں، اور یہ خطہ کیا ہے میں ڈیفائن کر دوں، کون سا خطہ ہے، یہ نقشہ میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو اسکرین پہ۔ پاکستان، افغانستان، ایران کے درمیان، اور پھر اس کے اوپر سینٹرل ایشیا کے جو 5 ستان ہیں، اس میں پاکستان کے اور چین کے جو اقتصادی انٹرسٹ ہیں، ایران کے جو پوٹینشیل اقتصادی انٹرسٹ ہیں، اور پھر اس میں پوٹینشلی رشیا کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اس پورے خطے کو انسٹیبل رکھا جائے، اس کو ایک بوائلنگ پاٹ پہ رکھا جائے تاکہ یہ ابلتا رہے، یہاں خوف ہو، یہاں دہشت ہو، یہاں انسٹیبلٹی ہو، یہاں پر کمرشل ایکٹیویٹی جو ہے وہ ٹیک آف نہ کر سکے۔ یہ اس کا بنیادی مقصد ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ابھی بھی ہمیں اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، ابھی بھی ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ شیعہ سنی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک سیکٹ دوسرے کو مار رہا ہے، فلاں گروپ نے فلاں کو ٹارگٹ کر دیا، فلاں ملا کا فلاں ملا سے جھگڑا تھا، تو پھر ہم بچیں گے نہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ جب سریاب روڈ پہ پولیس اکیڈمی پہ حملہ ہوا تو ہمارے اپنے جو حکومتی ذرائع ہیں انہوں نے ہمیں باقاعدہ، ہم نے دیکھا ہے وہ انٹرسپٹ پاکستانی اداروں نے پکڑے، جہاں پر حملہ کرنے والوں نے استدعا کی، درخواست کی مشرق وسطیٰ کے گروپس میں کہ اسے امک کی ویب سائٹ سے اسے نشر کریں، آپ اس کی ذمہ داری لیں، تب اس کا امپیکٹ ہوگا۔ یہ آن ریکارڈ ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں تو گورنمنٹ کے سورسز جو کوئٹہ میں سن رہے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن مغربی ذرائع ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں داعش کر رہا ہے، پاکستان میں جو چیز ہے داعش کر رہا ہے، نہیں، داعش کو یہاں پر برانڈ کے طور پہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں جو نان ویسٹرن، غیر مغربی ڈپلومیٹک سورسز ہیں، جب ان سے ہماری چند ہفتے پہلے بات ہوئی، جس میں یعنی برٹش اور امریکن کو چھوڑ کے، تو ان کا یہ انالیسس ہے، تجزیہ ہے، یا انفارمیشن ان کی یہ ہے، ان کی قیاس آرائی یہ ہے کہ یہ جو سارا نیٹ ورک ہے اسلامسٹ واریئرز کا، اسے ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی افغانستان کے اندر سے بیٹھ کے لیڈ کر رہی ہے۔
کچھ اور سورسز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی را کا جو بجٹ ہے افغانستان کے اندر آپریشنل ایکٹیویٹی کا، وہ $400 ملین، 40 کروڑ ڈالر سے زیادہ جو ہے وہ پہنچ چکا، اس لیول تک پہنچ چکا ہے. اور یہ بات بڑی ظاہر ہے کہ را وہاں پہ سڑکیں اور ڈیم نہیں بنا رہی اس پیسے سے. سو یہ تو بیسکلی ایک بیک گراؤنڈ ہے جسے کہ سمجھنا جو ہے آپ کے لیے اس لمحے پہ، اس ٹریجڈی کے لمحے میں، اور جہاں ساتھ ہی سی پیک کا آغاز ہو رہا ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. ناظرین، 2 دن پہلے لاہور کے ایک بڑے پریسٹیجیس تعلیمی ادارے کے اندر میں بھی بول رہا تھا، احمد بلال صوفی صاحب بھی بول رہے تھے اور ایک جنرل صاحب بھی بول رہے تھے. احمد بلال صوفی صاحب نے کہا کہ ہم جو یہ کاؤنٹر ٹیررزم کی ٹرم استعمال کرتے ہیں یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے یہ در حقیقت ایک ٹوٹل جنگ ہے، یہ وار ہے 21ویں صدی کی. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نیشنل پولیس بیورو میں چلے جائیں اسلام آباد میں تو وہاں 6000 سے زیادہ نوجوان افسران اور جو جوان ہیں پولیس کے، ان کے نام درج ہیں جو اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں. یہی صورتحال پاکستان آرمی کی ہے جہاں کم از کم 5 سے 6 ہزار جوان اور افسران شہید ہو چکے ہیں، 17,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں، جس میں لاتعداد لوگ جو ہیں وہ اپاہج ہو گئے ہیں. اور پورے پاکستان پہ اگر نظر دوڑائیں تو گزشتہ 10 برس میں کم و بیش 1 لاکھ پاکستانی شہید ہوئے ہیں، شدید زخمی ہوئے ہیں، یہ اپاہج ہوئے ہیں. جنرل صاحب اپنی جگہ یہ کہنے لگے کہ اگر if there is a war conventional war تو پاکستان آرمی کے پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہے. میں نے کہا جنرل صاحب معاف کر دیجیے گا مجھے for disagreement with you، وہ کنونشنل جنگ 20ویں صدی کی جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، F-16 کوبرا ہیلی کاپٹرز اور اسٹریٹجک جو نیوکلیئر ڈیوائسز ہیں ٹیکٹیکل، وہ جنگ نہیں ہونے والی ہے. جنگ ہو رہی ہے، گزشتہ کئی برس سے یہ جنگ ہو رہی ہے جس میں 1 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ شہید یا اپاہج ہو چکے ہیں. اور یہ جنگ جو ہے اس کے 2 کمپوننٹس ہیں. اس کا ایک کمپوننٹ ہے چھوٹے چھوٹے ایونٹ کریٹ کرنا. یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، جیسا کوئٹہ میں وکلا پہ حملہ ہوا، سریاب روڈ میں پولیس اکیڈمی پہ حملہ ہوا، اب درگا شاہ نورانی پہ جو حملہ ہوا، اور جو ہندوستان کی سرجیکل سٹرائکس کا ڈرامہ تھا، یہ وہ ایونٹس ہیں جو گراؤنڈ پہ کریٹ کیے جا رہے ہیں ایک اوور آل ریجنل اور انٹرنیشنل نیریٹو کو آگے لے جانے کے لیے. اور یہ نیریٹو کی جنگ ہم ہار رہے ہیں. ہمارے ادارے جو ہیں وہ ابھی تک ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ وار آف نیریٹوز جو ہے یہ کس طرح سے کھیلی جا رہی ہے اور اس میں کیا کرنا ہے. ناظرین، یہ جو وار آف نیریٹوز ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لڑی جا رہی ہے، اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین پہ. اور یہ دنیا نیوز کی ریسرچ ہے پوری ٹیم کی، جس میں رپورٹرز بھی ہیں، گجرانوالہ کے بیورو چیف ہیں، وہاں کے رپورٹرز ہیں، خاص کر کے احتشام شامی ہیں، اسلام آباد میں طاہر خان ہیں، ذیشان ہیں، نعیم قربان ہیں، طلائع، بہت سے لوگوں کی 2 ڈھائی 3 دن کی ایک ریسرچ ہے جسے میں آپ کو اسکرین پہ دکھانے لگا ہوں. اس کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب 25 اکتوبر کو انڈین ایکسپریس میں سٹوری چھپتی ہے پروین سوامی صاحب کی، جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جماعت الدعوہ نے اڑی اٹیکس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر لی ہے. اور اس کے ایویڈنس کے طور پہ ٹویٹر پہ پھر ایک پوسٹر اپیئر ہوتا ہے جس میں ایک نوجوان جس نے اڑی اٹیک میں حملہ کیا وہاں شہید ہوا، اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حافظ سعید صاحب گجرانوالہ میں آ رہے ہیں. اب اس میں جو ہم نے اس میں ریسرچ کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ اسکرین کے اوپر ایک بہت سے امیجز دیکھ سکتے ہیں اسی پوسٹر کے. جو پہلے آپ نے ایک پوسٹر دیکھا، اب اس کے 10 یا 11 پوسٹرز آپ دیکھ سکتے ہیں جن کا انالیسس دنیا نیوز کی ٹیم نے 2 معیار پہ کیا، 2 یارڈ سٹکس پہ کیا. ایک ٹائم آف پوسٹنگ ہے جو سب کانٹیننٹ میں اپیئر ہوتی ہے، اور دوسرا ان کی پکسل یا ریزولوشن یا ان کی کتنی اس میں یعنی اس کی ریزولوشن کیا ہے. اور یہ ریزولوشن جو ہے ٹائم جو ریزولوشن ہے وہ شروع ہوتی ہے جب شروع میں ہر دفعہ جب اس پوسٹر کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کیا گیا، جیسا ایک پوسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسین حقانی صاحب نے، ایمبیسڈر حسین حقانی نے اس کو ٹویٹ کیا پاکستان کے حساب سے 12:30 بجے. انہوں نے کہا دیکھیں پروف مل گیا جماعت الدعوہ کا. لیکن حسین حقانی صاحب پہلے بندے نہیں ہیں جنہوں نے اس کو ٹویٹ کیا. اس سے پہلے جو انیشیل ٹویٹس ہیں وہ ایک ہندوستانی خاتون کے نام سے جنہیں جی گتیکا جو ہیں وہ صبح 5 بجے کے قریب اسے ٹویٹ کرتی ہیں. پھر ایک اور ہندوستانی سائٹ ہے جو quint.com ہے، وہاں سے مطلب یہ چیز سامنے آتی ہے، اسی امیج کو کیا جاتا ہے. اور پھر ایک اور ہندوستانی سائٹ ہے لائیو بہار نیوز. اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہر دفعہ جب اس امیج کو کیسے پتہ چلتا ہے، ہر دفعہ جب اس امیج کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپلوڈ کیا گیا تو اس کی ریزولوشن کم ہوتی چلی گئی. شروع میں اس کی ریزولوشن 900/1000 کے قریب ہے، کم ہوتے ہوتے وہ 210/210 پہ آ جاتی ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پوسٹر جیسے کلیم کیا گیا اسے ہندوستانی جگہوں سے ٹویٹ کیا گیا یا اس کو سائبر سپیس پہ چھوڑا گیا یا لایا گیا. اس کو سپورٹ کس نے کیا؟ اس کو سب سے پہلے ویریفائی کرنے کے لیے سپورٹ کیا ڈان کے سابقہ ایڈیٹر جناب عباس ناصر صاحب نے، جو لندن میں ہیں. انہوں نے کہا کہ ذرائع کہتے ہیں، وہ لندن میں ہے لیکن ان کو ذرائع نے گجرانوالہ سے بتا دیا. اس کے بعد ایک صاحب ہیں
اسد ہاشم صاحب جو روئٹرز کے غالباً پاکستان میں رپورٹر ہیں, یہ بیورو چیف ہیں اور اس سے پہلے ایکسپریس ٹریبیون وغیرہ میں رہ چکے ہیں. سو اسد ہاشم صاحب جو ہیں وہ کنفرم کرتے ہیں کہ رپورٹرز نے بتایا ہے کہ پروین سلامی کی سٹوری آنے کے بعد یہ پوسٹر جو ہیں پھاڑ دیے گئے ہیں, یہ اتار دیے گئے ہیں. وہ ایک جگہ کا بھی نام بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گندا نالا جو ہے اس کے قریب جو نیبرہڈ ہے, وہ جو محلہ ہے, وہاں پر یہ پوسٹر لگائے گئے تھے اور وہاں سے یہ پوسٹر جو ہیں وہ اتار کیے ہیں. ہم نے اپنے رپورٹرز کے ذریعے, بہت سے لوگوں کے ذریعے گجرانوالہ میں معلوم کیا کہ یہ گندا نالا والا نیبرہڈ جو ہے یہ کون سا والا بنے گا نیبرہڈ. سو ہمیں پتہ چلا کہ گجرانوالہ تو شہر ماشاءاللہ بہت ہی گندا رہا ہے اور اس میں گندے نالوں کی بہتات رہی ہے, بہت سے گندے نالے رہے ہیں, لیکن وہ گندے نالے سارے ختم ہو چکے ہیں تھینکس ٹو مشرف رجیم اینڈ تھینکس ٹو شہباز شریف صاحب. اور وہ اب ایک تو گندا نالا جو بہت بڑا تھا وہ جناح روڈ کے نام سے مشہور ہے, اور دوسرا جو ہے وہ غالباً فرید پور جو ہے وہ بن چکا ہے. تو کوئی گندا نالے کا نام کا وہاں پہ ایسے علاقہ ایسا جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. ناظرین, اب وہ جو گندے نالوں کے علاقے ہیں ان کے نام تبدیل ہو چکے ہیں. سو ایک تو بن چکا ہے جناح روڈ اور ایک بن گیا ہے فرید ٹاؤن. پھر ہم نے اس کو گوگل میپس کے ذریعے بھی سرچ کیا, لوگوں سے بھی پوچھا, رپورٹر سے بھی پوچھا, ہمیں پتا چلا کہ ایک علاقہ ضرور ہے ملتے جلتے نام کا, وہ ہے گوندلا والا, جسے شہداء دا پنڈ یعنی شہیدوں کا پنڈ بھی اسے کہا جاتا ہے, جس کے ساتھ ایک قبرستان بھی ہے, جس کے ساتھ ایک عیدگاہ بھی ہے, اور وہاں ماضی میں کشمیر سے آنے والے جو شہید ہیں جو وہاں مارے گئے ہیں ان کی میتیں وہاں آئیں اور وہاں جنازے جو ہیں وہ ضرور پڑھائے گئے ہیں. تاہم نہ گوندلا والا میں نہ گندا والا کوئی علاقہ جو ہے وہاں پہ کوئی پوسٹر جو ہیں 24 تاریخ کو یا 23 تاریخ کو لگے ہی نہیں ہیں. پھر مزید جب ہم ٹیکنیکل ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کو ٹویٹر پہ اپلوڈ کیا گیا ہے وہ در حقیقت پوسٹر ہے ہی نہیں ہے. بیکاز جو پوسٹر ہوتے ہیں فزیکل, چونکہ آپ تو چاہتے ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں, جیسے جنرل راحیل شریف کے لیے خدا کے لیے جانے کی باتیں جانے دو, موو آن پاکستان نے جب پوسٹر لگائے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سڑک پہ ایک جگہ پہ جغرافیکل فزیکل لوکیشن میں لگا ہوا پوسٹر آپ کو ملتا ہے. جس چیز کو ٹویٹر پہ ہندوستانی سائٹس پہ اپلوڈ کیا گیا وہ در حقیقت ایک کمپیوٹر جنریٹڈ امیج ہے, جسے عموماً جو ہے فوٹو شاپ میں بنایا جاتا ہے. سو یہ وہ سپن ہے نیریٹو شیپنگ کی جس کے ذریعے اس جنگ کو شیپ کیا جا رہا ہے. اس میں ایونٹس بھی کریٹ کیے جاتے ہیں گراؤنڈ میں چھوٹے موٹے, اور پھر نیریٹو کو آگے بڑھایا جاتا ہے. ناظرین, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر اسے ہم نے نہ سمجھا, اور یہ ہمارے ادارے جو ہیں, بہت افسوس ہے ہمیں, یہ ISI اور IB جو ہیں وہ بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جنگ جو ہے, یہ وار آف نیریٹوز کس طرح سے لڑی جانی ہے, کیا کرنا ہے اس میں. اور یہ بیچارے ٹیلی ویژن چینلز کو جو ریسرچ کرنی پڑ رہی ہے یہ ان کو کرنی چاہیے تھی. اپنے فنڈز ہمیں دے دیں, ہمارے پروگرام کو دے دیں, ہم ان سے بہتر یہ وار جو ہے نا نیریٹوز کی وہ ان کو لڑ کے دکھا سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں روف کلاسرا صاحب سے بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف آکسفورڈ یونیورسٹی کی سیاست کر رہی ہے یا پاکستان اور پنجاب کی سیاست؟ پاکستان کے پرومیننٹ تجزیہ کار اور کالمنسٹ اور اینکر پرسن جناب روف کلاسرا صاحب مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں. کلاسرا صاحب, آپ مسلسل یہ کہتے رہے عمران خان کا جو مارچ آن ٹو اسلام آباد تھا کہ عمران خان کی سیاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ اسرٹیو سٹینڈ لیں اور اس سے ان کی سیاست جو ہے وہ اسٹرانگ جو ہے اس کو تقویت ملے گی. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا کہ عمران خان بنی گالہ سے باہر نہیں نکل سکے, شیخ رشید کے جلسے میں نہیں پہنچ سکے, 4 دن کے لیے وہاں بند ہو کے بیٹھ گئے, PTI کے کراؤڈ بھی یہاں نہیں پہنچ سکے, پنجاب سے لوگ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے یہاں پہ آ گئے, چند چلے مانا پولیس نے کریک ڈاؤن کیا. اس سب کو دیکھ کے آپ کو PTI کی پولیٹیکل کیا سمجھ آتا ہے کہ PTI کی پالیٹکس ہے کیا پاکستان میں؟ ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا اہم سوال ہے اور میرا خیال ہے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں یہ کہہ چکا ہوں. میں ڈے 1 سے میرا خیال ہے ان میں سے ہوں جو یہ کہتے رہے کہ عمران خان کو سولو فلائٹ کرنی چاہیے. وہ پیپلز پارٹی تو MQM تو ANP یا ان کو دیگر کے ساتھ پالیٹکس ان کو نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ایک ان کا پہلے دن سے سٹانس ہے کہ میں ان سے مختلف ہوں, میں ڈیفرنٹ ہوں, میں ان کی طرح نہیں ہوں. اور جب آپ اپنے کراؤڈ کو ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میں ان کی طرح نہیں ہوں, میں مختلف ہوں, میرا ایجنڈا ڈیفرنٹ ہے, میری پرسپشنز ڈیفرنٹ ہیں, پھر دوبارہ جاتے ہیں انہی میں آپ جا کے گھس جاتے ہیں, انہی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر اپنی پلیزنٹریز ایکسچینج کرتے ہیں. اور میرا خیال ٹائم انہوں نے ضائع کیا, جان بوجھ کے ضائع کیا. میں یہ بھی کہنے کو تیار ہوں جان بوجھ کے. یس, یہ اس میں عمران خان صاحب نے اپنا ٹائم جو ہے, وقت جو ہے, ایک جان بوجھ کے کیا یا بے وقوفی میں ضائع کیا؟ اب ان کو دونوں چیزوں کو ملا لیں.
آپ کا جو اصل ٹائم تھا عمران خان کا لوگوں کو سڑکوں پہ لانے وہ میں اپریل تھا، اپریل یا مئی تھا، جب پوری دنیا میں یہ ہنگامے ہو رہے تھے، لوگ باہر نکلے ہوئے، اس وقت تو آپ نے کہا نہیں جی کہ ہم تو جائیں گے ٹی آرس کھیلیں گے. شاہمود قریشی صاحب روزانہ ایک بستہ لے کے پہنچ جاتے تھے، اور پھر ایک دن انہوں نے کہا جناب یہ تو سیریس نہیں ہے. سٹیم آپ نے نکال دی اس میں سے پوری کی پوری. بالکل صحیح. میرا یہ خیال ہے. تو اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ عمران خان اور ان کی جو سیاسی جماعت ہے ان کو در حقیقت سیاست کرنی آتی ہی نہیں ہے؟ انہوں نے سیاسی بننے کی کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں. ان پہ الزام لگتا تھا نا، کوئی بیٹھ کے اینکرز لگاتے تھے یا جرنلسٹ لگاتے تھے کہ عمران کو سیاست نہیں آتی. کیا نہیں آتی بھائی؟ عمران کے پاس دو چیزیں نہیں ہیں. کیا نہیں ہے جی؟ ایک تو جیل کا بھی نہیں کہ جیل جانا چاہیے، یہ پاکستان کا پتہ ترا امتیاز ہے، جب تک جیل نہیں جائیں گے پالیٹکس نہیں کر سکتے. یہ میاں صاحب بھی کہہ چکے ہیں ویسے اپنی ایک تقریر میں کہ عمران خان تو جیل ہی کبھی نہیں کہ وہ لیڈر کیسے بن سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک تمام کرپٹ پارٹیز کے ساتھ الائنس کر کے آپ آگے نہیں چلیں گے آپ کو سیاست نہیں ہے. کہ یہ پاکستان کے دو یہاں پہ ایک بن چکے ہیں. لیکن یہ صحیح نہیں ہے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اگر آپ کا کسی سے آئیڈیالوجیکل ڈیفرنسز ہے تو آپ اس کے ساتھ پھر دوبارہ بیٹھ کے کسی تیسرے آپ اس کے ساتھ آپ سٹرگل نہیں کر سکتے. آپ کے اپنے مورل جو گراؤنڈز ہیں وہ ویک ہوتے ہیں. مثلا عمران یہ پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کرپٹ ہیں، ان کی پارٹیز کرپٹ ہیں، میں نہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور لوگوں نے 80 لاکھ ووٹ دیا آپ کو 2013 کے آ کے الیکشن میں کہ جو سمجھتے تھے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، یہ دونوں کرپٹ ہیں. اب یہ پتہ چلتا ہے عمران خان صاحب نے دوبارہ ایک طرح کا ریورس گیئر لگا لیا. نہیں کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، ان سے بات ہو سکتی ہے، ان سے الائنس بھی ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ جا کے ریمنڈ جا کے ہم اکٹھے مارچ بھی کر رہے ہیں. اب مثلا انہوں نے چودھریز جو تھے، یہ گجرات کے چودھریز، مجھے یاد ہے عمران خان صاحب ان کے خلاف پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پورے ان کے لون رائٹ آف کے میں وہ دکھاتے تھے، ڈاکومنٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے 2002 کی پارلیمنٹ. اب انہی کے ساتھ بیٹھ کے وہ الائنس کرنے کے تیار ہے. شاہمود قریشی ان کے گھر بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی ہے. یہ عمران صاحب کی کنٹراڈکشنز ہیں. ان کا ووٹر، ان کا فالوور ان چیزوں کو ڈائجسٹ نہیں کرتا. کیوں؟ کہ آپ نے ان کو یہ بتا دیا کہ میں ڈیفرنٹ ہوں، میں کبھی ان کی طرح کی پالیٹکس نہیں کروں گا. لیکن اب عمران خان صاحب کو انہیں لگتا ہے، ان کے فالوورز کو، جو آپ کہہ رہے تھے زیادہ تعداد میں لوگ نہیں نکلے، اور عمران خان صاحب کی اس میں اپنے بلنڈرز ہیں، اپنے ریورس انہوں نے چیزیں کی ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. ان کو پیپلز پارٹی سے اور دیگر پارٹی سے جو اپوزیشن کی پارٹیز ہے، ANPO، MQM، ان سے ان کو دور رہنا چاہیے. ایون میں تو کہتا ہوں جماعت اسلامی بھی ان کو سوٹ نہیں کر رہی. اور آپ نے پچھلے دن یہ تو ایشو ہو گیا نا کہ ان کو اپنا ایک تشخص برقرار رکھنا چاہیے. جی. لیکن جو اس جماعت کے اندر سڑک پہ لڑنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ پولیس سے نہیں لڑ سکتی ہے، یہ قانونی جنگ نہیں لڑ سکتی ہے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی، ان میں اسرٹیونیس نہیں ہے، ایگریشن نہیں ہے، بہت زیادہ شریف قسم کی یہ پارٹی ہے، یہ کر سکتے ہیں پاکستان کی سیاست؟ سر میں بتاؤں ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی یاد ہوگا، میرا خیال آپ ان دنوں لندن میں تھے اگر میں یہ صحیح یاد کر رہا ہوں. میاں صاحب جب آئے تھے 10 ستمبر 2007 کو آئے تھے، میں ایئرپورٹ پہ مجھے یاد ہے میں وہیں سے آیا تھا، اور بھی بہت سارے ساتھی مجھے واقعہ یاد ہے سارا. ٹھیک ہے سر، اس میں ارشد شریف بھی تھے، میں بھی تھا، یہ ہمارے دنیا کے آپ کے ٹی وی کے جو بیورو چیف ہے لندن کے اظہر جوید بھی تھے. ہم سارے آئے تھے جہاز پہ. ایک بندہ بھی نہیں تھا وہاں پہ، آپ کیسے چڑیا پر بھی نہیں مار رہی تھی ایئرپورٹ پہ. اور نواز شریف صاحب کو یہ بتایا گیا تھا لندن سے، وہاں سے روانہ ہوتے کہ جناب آپ کا امام خامنہئی جیسا استقبال ہوگا اسلام آباد ایئرپورٹ. مار کیا انہوں نے ایک صرف انہوں نے دھمکی دی تھی. اور آفتاب شیر پاؤ صاحب یہ اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے جو آج کل میاں صاحب کے ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں ان اناؤنسڈ، انہوں نے مار ان کو دمبا بنا دیا. تو تمام ان کے لیڈر جو تھے یہ نواز لیگ کے، انہوں نے پولیس کو فون کر کے گرفتاریاں کی تھی. آپ مجھے بتائیں نواز شریف صاحب کے کتنے لوگ تھے جنہوں نے آ کے مارے کہیں تھے. اس ایئرپورٹ پہ ایک بندہ بھی نہیں تھا. اس کے باوجود نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. تو اگر آج آپ کا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جو ہے، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ باہر نہیں آ رہا اور وہ عمران خان کے لیے مارے نہیں کھا رہا، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو جاتا ہے کل کو وزیر اعظم نہیں بن سکتے؟ اعتزاز احسن سے یہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر کورٹ فیصلہ کرے گی کوئی مثبت قسم کا، حالانکہ کیس بڑا سمپل ہے، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ کیس بڑا سمپل ہے، اس میں تو کوئی کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کورٹ خود فیصلہ کر سکتی ہے. لیکن اگر کورٹ یہاں پہ فیصلہ کوئی کر دیتی ہے کسی بھی قسم کا، تو پھر عمران خان کی ساری سیاست ختم ہو جاتی. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں ماضی میں کیا کچھ ہوا تھا. یہ مطلب بینظیر بھٹو صاحبہ اس ملک میں 7-8 سال موجود ہی نہیں تھیں. پیپلز پارٹی تقریباً ختم ہو کے رہ گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا جناب مشرف کے دور میں. واپس ہے زرداری صاحب صدر بن کے، گیلان صاحب وزیر اعظم. یہ ملک بڑا خوبصورت ملک ہے. یہاں کے لوگوں کی میموریز بڑے اس میں ہیں، وہ شارٹ میموریز. نواز شریف صاحب 7-8 سال باہر بیٹھے رہے، واپس آ کے وزیر اعظم بن کے. عمران خان جو یہیں بیٹھا ہوا ہے، یہیں کھڑا ہوا ہے، یہیں رہتا ہے، آپ کا خیال ہے اس کو ووٹ نہیں پڑ سکتا؟ یہ پاکستان کے حوالے سے چیزیں irrelevant ہے. کمنگ ٹو اعتزاز احسن صاحب کیوں نہیں چاہتے کمیشن بنے؟ آپ کو پتہ ہے انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر یہ کمیشن بنتا ہے تو زرداری صاحب کے سر محل بھی آئے گا. جو بات یہ چودھری سارا علی خان کہتا رہتا ہے
کہ پھر یہ بتایا جائے کہ آپ نے سرے محل کیسے خریدا, وہ بھی آف شور کمپنی سے خریدا گیا ہے. آپ کے سوئس بینکوں میں آپ کی منی لانڈرنگ کیسے ہوئی ہے, وہ بھی آف شور کمپنی کے ذریعے زرداری صاحب نے کی ہوئی ہے. لیکن اعتزاز کا آرگومنٹ یہ نہیں ہے. اعتزاز کا آرگومنٹ یہ ہے کہ کیس اتنا سمپل ہے کہ اس میں ایک سنگل ممبر کمیشن بنانے کے بجائے یہ 5 ججز اسی لیے کہہ رہے ہیں وہ اعتزاز صاحب, اس لیے کہہ رہے ہیں, حالانکہ میں بھی اسی حق میں ہوں کہ آپ کریں, لیکن ایک دفعہ کمیشن جو ہے ایک سنگل جج کا کمیشن, یہ 5 جسٹس بیٹھے ہیں تو بہتر ہے. اس میں ان کا بھلا ہے پیپلز پارٹی. کمیشن بنتا ہے پیپلز پارٹی کو ڈیمیج ہوگا, بڑا یہ خوفناک ہوگا, شدید ہوگا. سیاست کے دل میں سینے میں کوئی دل نہیں ہوتا, آپ کو پتہ ہے کہ کل کو جب نواز شریف صاحب پھنسیں گے اس پہ آف شور پہ, تو کوئی میرے جیسا کوئی بدخواہ جا کے حکومت کی طرف سے کوئی ایک آدھ وکیل جا کے کہہ دیتا ہے جناب کہ نواز شریف صاحب کا تو ہو رہا ہے نا, تو ذرا ان کو بھی کہیں کہ سرے محل کے انہوں نے کیسے خریدے تھے, انہوں نے اب سوئس بینکوں میں کیسے پیسہ کیا تھا. پھر تو ایک پورا پینڈورا باکس کھلے گا, پیپلز پارٹی اس پینڈورا باکس میں جا کے پھنس جائے گی. ایک دفعہ تو ڈاکٹر صاحب ڈاکومنٹ ہونا چاہیے نا, مطلب ان سے زرداری صاحب سے کیوں نہیں پوچھا جانا چاہیے کہ سرے محل کیسے خریدا تھا, آپ نے دبئی میں پراپرٹیز کیسے خریدی, آپ نے 6 ارب روپیہ آپ نے سوئس بینکوں میں کیسے ٹرانسفر کیا تھا. بھئی ان سے تو پوچھا جانا چاہیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور جو میرے لیے سب سے لیکن ان ایشوز کے اوپر تو پہلے بہت کیسز ہو چکے ہیں, تو ایک نیا سٹرانگ کیس آ رہا ہے اور بدلتے حالات میں آ رہے ہیں. ضروری ہے پاکستانی سوسائٹی, میڈیا, عدالتیں, پارلیمنٹ یا آپ کہہ سکتے سول سوسائٹی بڑی آگے نکل رہی ہے. اب لوگ جاننا چاہتے ہیں, ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں. آپ کے ہاں ایک آپ کہہ سکتے ہیں نئی نسل ایک جوان ہو چکی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے تو ایمبیسڈر بن کے چاہ رہے ہیں کہیں. یار یہ تو ایک اتنا, ویسے ایک نواز شریف صاحب کو داد دیں, جو ان کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو خرید لیتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے میاں صاحب کو کہ ایوری باڈی ہیز اے پرائس, سو وہ پرائس ہر ایک کی لگا لیتے ہیں. اب دیکھ لیں جیسے گورنر سنگھ صاحب کو دیکھ لیں, مطلب انہیں بھی اس اپوائنٹمنٹ پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے یہ دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب, یہ اچھا کو اس کے بعد اب میرا خیال ہے ہمیں نا یہ جو نوجوان پولیٹیشین ہے یا اس میں ادھیر عمر ہے نا, ان کو بلیم کرنا چھوڑ دئیے. اگر 80 سال کی عمر میں بھی آپ کے دل میں خواہش ہے پاور کی, طاقت کی, عہدے کی, چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہوں, سارا ملک آپ کی عزت کرتے ہو, آپ پھر بھی گورنر لگنا چاہتے ہیں, ان کے مطلب بیساکھیوں کے سہارے آپ چلتے جا رہے ہیں, اس کے باوجود آپ گورنر لگنا چاہتے ہیں, پاور انجوائے کرنا چاہتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب اس کے بعد باقیوں کو تو بلیم ہی نہیں کیا جا سکتا. صحت بھی ٹھیک نہیں ہے, انجوائے کیسے کریں گے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے نام کے ساتھ ٹائٹل کے ساتھ, چیف جسٹس سے کوئی بڑا ٹائٹل ہوتا ہے کسی ملک کا کہ آپ اسے, وہ چاہتے نہیں یہ بڑا ٹائٹل نہیں تھا, چیف جسٹس میرے لیے بڑا ٹائٹل نہیں تھا, میرے لیے آخری ٹائٹل جو ہونا چاہیے وہ گورنر. اچھا ان کا تو چلے ہو گیا کہ ٹائٹل ان کو چاہیے, لیکن نواز شریف صاحب کی جو موو ہے سعید الزمان صدیقی صاحب کو گورنر لگانے کی, اس کا ظاہر ہے کوئی پیغام ہوگا نا, میسج ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ میسج ہے سر. میں نے پہلے بھی میں اپنے پروگرام میں کی تھی کہ پیکیجز ہیں نواز شریف صاحب کے لیے, مختلف لوگوں کے لیے, اداروں کے لیے, انسٹیٹیوشنز کے لیے پیکیج ہیں. جو لینا چاہتے ہیں صحافی پہ, آپ کے صحافیوں کے لیے علیحدہ پیکیجز ہیں, آپ کے ریٹائرڈ ججز کے لیے علیحدہ پیکیجز ہیں, آپ کے ریٹائرڈ بیوروکریٹس کے لیے علیحدہ پیکیجز ہیں. ریزن کہ جو سٹنگ ہوتے ہیں ان کو ایک انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ آپ ہز میجسٹی کو سرو کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو مل سکتے ہیں. آپ سینیٹرز بھی بنائے جا سکتے ہیں, آپ ایڈوائزر بھی بنائے جا سکتے ہیں, آپ سفیر بھی بنائے جا سکتے ہیں, آپ کو گورنر بھی لگایا جا سکتا ہے رفیق تارڑ کی طرح. آپ کو اگر موقع ملا آپ کو صدر پاکستان بھی لگایا جا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے بہت سارے جرنلسٹ بھی ہمارے یہ پوزیشنز لیتے ہیں, عہدے لیتے ہیں. سو یہ پیکیجز سب کے لیے اویلیبل ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ لینا چاہتے ہیں آپ کو مل سکتا ہے, میں لینا چاہتا ہوں مجھے بھی مل سکتا ہے. ہاں ٹی او آرز ان کی اپنی ہیں, ایس او پیز ان کے اپنے ہیں. چڑیا کمیٹی بنائی ہے حکومت نے, اسے کہتے ہیں ڈان لیگز کو دیکھنے کے لیے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مضبوط لگ رہی ہے آپ کو بہت؟ ڈاکٹر صاحب یہ سارا مطلب چودھری نثار علی خان صاحب سے زیادہ شروڈ اور انٹیلیجنٹ پولیٹیشین پاکستان میں. You think so? Yes, I think so. میری اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چودھری صاحب نے یہ اس طریقے سے اس کی مٹی انہوں نے اڑا دی ہے, دھول اڑا دی ہے کہ اب ساری کی ساری چیزیں کنفیوز کر دی انہوں نے, اور سارا ملبہ جو اخبار پہ ڈال دیا کہ یہ اخبار کا قصور ہے. آپ نے وہاں پہ بھی ان کو, اخبار کا تو قصور نہیں ہے, وہ رپورٹ کر رہے ہیں. مطلب آپ اور میں تو میسنجر ہیں, وی آر دا میسنجر. آپ ہمارے اوپر دباؤ نہ ڈالیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں خبر جھوٹی ہے تو اس کو ڈسٹ بین میں پھینکو یار. آپ اس خبر کو کیوں کریڈینشیلز اس کے اسٹرانگ کر رہے ہیں بھائی کہہ کے ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں چیزیں. جب آپ انویسٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں دنیا کو یہ تصور دے رہے ہیں کہ جناب کہ یہ خبر تھی یہ سچی تھی, آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا ون لائنر کہ یہ بکواس ہے, جھوٹ ہے, اور ہم اس کو ڈسمس کر. دیٹس اٹ. دنیا بھر میں یہ کچھ ہوتا ہے. آپ نے کیا کیا کہ نہیں یار اتنا بڑا ڈرامہ کیا, آپ نے اتنی بڑی ایک ایکٹیویٹی کی, اب جن کا آپ نے اس کو کمیٹی بنائی ہے, اس کمیٹی کے ممبران پہ بڑے شدید ڈاؤٹس آ رہے ہیں کہ چودھری صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ چیزوں کو ڈمپ کیسے کرنا ہے. اپنا ملبہ, اپنا نزلہ چودھری صاحب نے بڑی آسانی سے ادھر ادھر بانٹ دیا ہے. اور ان پہ الزام کیا لگا ہے ہمارے دوست سے پرویز رشید, مجھے ترس آ رہا ہے پرویز رشید پہ. الزام کیا لگا, انہوں خبر رکوانے کی کوشش نہیں کی. میں ایک بار ڈاکٹر صاحب آپ کے پروگرام کے ذریعے میاں صاحب سے پوچھتا ہوں, کیا میاں صاحب یہ حلف دے سکتے اسی کمیٹی بلایا ان کو, میاں صاحب کو ان کو بلانا چاہیے نا. انویسٹیگیشن تو سب کی ہونی چاہیے. ٹیم بارکر کو سٹوری کس نے دی تھی ان کو کہ چودھری نثار علی خان صاحب یہ حلف دینے کو تیار ہیں کہ انہوں نے کبھی اپوزیشن لیڈر کے طور پر سٹوریز نہیں دی رپورٹر کو, آج کل بھی نہیں دیتے, وہ دیں حلف. ایک کمیٹی کو ان کو بلانا چاہیے, میاں نواز شریف صاحب کو بلائیں,
अगेन क्योंकि मीटिंग में वो भी शरीक थे, ये मुमकिन है, मतलब मैं सीरियल की जगह होता मैं तो कह देता मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने खबर दी है, जय जी जो आपने उनको। चले, आप तो कह रहे थे लेकिन मुझे उम्मीद है कि सरल नहीं कहेंगे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, आपने पाकिस्तानी सियासत के दूसरे पहलू के हवाले से, जो बहुत से और पहलू हैं, उन पहलू के हवाले से आपने रऊफ क्लास साहब के साथ हमारी डिस्कशन देखी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात जो हैं उसमें जो बदसतूर तनाव है उस पर बात करते हैं। आप नाज़रीन, वेलकम बैक। पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात में एक तनाव की कैफियत तो गुज़िश्ता कई माह से चली आ रही है, लेकिन अब इस तनाव की कैफियत के अंदर नित नई पेचीदगियां पैदा हो रही हैं या की जा रही हैं। इसी को देख लीजिए कि अफगान खातून शरबत गुला, जो जब छोटी सी थी, जिसकी तस्वीर 1985 में नेशनल ज्योग्राफिक के कवर पेज पे आई और उसको एक बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हुई, हाल ही में उसे पाकिस्तान से निकालने का वाक़या सामने आया। हकीकत यह है कि उसे पाकिस्तान से नहीं निकाला गया, लेकिन सारी दुनिया का मीडिया और सारी दुनिया में यही बताया गया है कि उसे पाकिस्तान से निकाल दिया गया और अब ये पता चल रहा है कि उसे इलाज के लिए वो हिंदुस्तान जाएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि शुरू में लगता था कि अशरफ गनी की हुकूमत आने के बाद कि इनमें बड़ी तेज़ी से बेहतरी आ रही थी। बुनियादी मसला या बुनियादी झगड़ा आखिर है क्या? इस पर बात करने के लिए मुझे मुमताज़ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जनाब इम्तियाज़ गुल साहब स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ को भी इम्तियाज़ हेड करते हैं। इम्तियाज़ कई किताबों के ऑथर भी हैं इसी हवाले से। वेरी वार्म वेलकम टू यू। बुनियादी इशू क्या है? बुनियादी इशू कई दहाइयों पे मुहित अदम एतमाद है, शुकूक व शुबहात हैं, और अफ़गानिस्तान के अंदर जो पश्तून और ताजिक अक़वाम के दरमियान झगड़ा था वो है, क्योंकि अहमद शाह मसूद ने एक दफ़ा हमारे वज़ीर ख़ारजा को कहा था कि आप हमारे ख़िलाफ़ पश्तूनों की इमदाद करते हैं, अगर आपने ये इमदाद न रोकी तो हम आपके ख़िलाफ़ एक नया महाज़ खड़ा कर देंगे। और आज आप देख रहे हैं वो महाज़ खड़ा हुआ। इसमें हिंदुस्तान कहाँ फिट होता है? हिंदुस्तान के साथ जो ताजिक और दूसरे नॉन पश्तून अफ़गान हैं उनकी एक बड़ी कुर्बत रही है तारीख़ी तौर पे, और चूँकि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इसलिए रही है कि ये प्रो सोवियत थे ताजिक्स। जी, बुनियादी तौर पे क्योंकि सलांग टनल और सलांग से ऊपर के जितने शुमाली इलाके थे वो अहमद शाह मसूद के कब्ज़े में थे, लेकिन वहाँ पे रूसियों का आना जाना बराबर था, वहाँ पे कोई जंग नहीं थी। और इसके साथ साथ चूँकि रूस और भारत के बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं तारीख़ी तौर पे, तो उस वजह से एक नेक्सस बना हुआ था ताजिक मुजाहिदीन, रूस और भारत के दरमियान, जिसकी वजह से जो एक मुखासमत थी उनकी टूवर्ड्स पश्तून मुजाहिदीन वो बढ़ती चली गई, और जिसकी वजह से अहमद शाह मसूद ने आसिफ अहमद अली साहब को एक बाकायदा सरकारी इजलास में बैठ के 1992 में ये धमकी दी थी। अच्छा, ये जो शरबत गुला खातून जिसकी नेशनल ज्योग्राफिक में जब बच्ची थी तस्वीर छपी और अब उसके यहाँ से निकलने का वाक़या हुआ, हमें बहुत से सरकारी ज़राए बताते हैं कि दर हकीकत मामला तो रिजॉल्व हो गया था। शुरू में उसको एक नोटिस मिला, उसके बाद फिर अफ़गान हमारी हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा की, उसने उसको रिक्वेस्ट भी की कि हम रिजॉल्व कर रहे हैं, और फिर सडनली अफ़गान गवर्नमेंट ने उसको यहाँ से निकलवा लिया और अब वो हिंदुस्तान में उसको भेजा जा रहा है। ये ड्रामा है क्या? देखिए, इसमें एक तो हमें ये मानना चाहिए कि हमसे ये केस मिसमैनेज हुआ, हम उसको हैंडल नहीं कर सके अच्छे तरीके से। जिस वक्त उसको गिरफ्तार किया गया उसी वक्त वाज़ेह हो गया था कि चूंकि उसकी तस्वीर नेशनल जियोग्राफिक पे छपी थी, उसका एक स्टेटस है, उसका एक स्टेटस है, तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के तौर पे भारत और अफगानिस्तान उसको इस्तेमाल करेंगे, और फाइनली वही हुआ। आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही बेसिक जब उसको नोटिस दिया शरबत गुला को, तो पुलिस वालों को तो पता नहीं होगा ना कि शरबत गुला कौन है, कि नेशनल ज्योग्राफिक वाली शरबत? नहीं, वो इस तरह हुआ जी, वो हज से वापस आई, पासपोर्ट उसके पास अफगान था, शनाख्ती कार्ड उसके पास पाकिस्तानी था, ठीक हो गया। और फिर जब शक हुआ तो तलाश में FIA या दूसरे लोगों को भेजा गया उसके इलाके में जहाँ पे वो रहती थी। वहाँ पे भी उनको आइडिया हुआ कि उसके कागजात में जो नादरा के पास थे वो गड़बड़ थी। ठीक है, गड़बड़ थी उसमें जी, उस बुनियाद लेकिन इनको हमारे FIA के ऑफिशियल्स को, ये पुलिस ऑफिशियल इमिग्रेशन को तो नहीं पता होगा ना कि शरबत गुला की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्या है। जब एक दफ़ा ये स्कैंडल सामने आया उस वक्त किसी को इंटरवीन करना चाहिए था कि ये बात उठेगी, ये एक इंटरनेशनल चीज़ बन जाएगी, वो कोई नहीं कर सका। पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, या हमारे दूसरे जो हुकूमती इदारे हैं उनकी तरफ से किसी ने भी नहीं किया। सिर्फ 3 दिन पहले उसकी डिपोटेशन मैंने इमरान खान से रिक्वेस्ट की, मैंने वजारत ख़ारजा में रिक्वेस्ट की कि कुछ करें वरना ये आपके गले का तौक बन जाएगा। उस वक्त फिर इमरान खान ने ट्वीट भी किया, यहाँ से भी कुछ हमें ऐसे इशारे मिले। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वर्सेस शरबत गुला का इशू था, इसका ताल्लुक FIA से नहीं था। FIA तो फेडरल एजेंसी है। जी बिल्कुल, ये इशू है फेडरल,
لیکن چونکہ عملی طور پہ تو خیبر پختونخوا کی پولیس نے اس کو ڈیپورٹ کرنا تھا عدالتی احکامات پہ. یہ ایک پیور لیگل کیس تھا جس کو افغانوں نے اور دنیا بھر نے ایک ہیومینیٹیرین کیس کے طور پہ پیش کیا کہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے, جس کی بنیاد پہ چونکہ اس کا ایک سیلیبریٹی سٹیٹس جی تھا اس فیصلہ ہوا. لیکن خود یہ بھی دیکھیں نا, بڑی اچنبے کی بات ہے کہ جب حکومت نے صوبائی حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو روکنا ہے, اس کو کہا گیا کہ ہم لیگل رستہ تلاش کر رہے ہیں اور آپ کو ڈیپورٹ نہیں کریں گے, اس نے اپنی جو ڈیپورٹیشن کے خلاف درخواست دی ہوئی تھی وہ واپس لے لی تاکہ, اور کہا کہ مجھے آپ جانے دیں, میں یہاں نہیں ٹھہرنا چاہتا. اور اس کے ظاہر ہے کہ یہ افغان حکومت میں سے کسی نے یہ فیصلہ کیا. ہم یہی ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. اس کو بڑا ہیروز ویلکم دیا گیا, اس کی تصویریں میں نے دیکھی اشرف غنی صاحب کے ساتھ. جی بالکل, باقاعدہ ایک منصوبہ اس طرح تیار کیا گیا کہ وہ یہاں سے اپنی درخواست واپس لے, اس کی ڈیپورٹیشن ہو. اب اس کو ایک گھر کی چابی, اپارٹمنٹ کی چابی بھی مل گئی ہے. اب ٹائمز آف انڈیا کے بقول افغان حکومت نے بھارت سے درخواست کی ہے کہ شربت گلہ کا ایک علاج. چھوٹا سا ایشو جو بنیادی طور پہ یہاں پر ایک غلطی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, وہ اب اس سے ایک انٹرنیشنل مائلیج ڈیرائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایک سٹنٹ چلے گا. جی بالکل, چونکہ ہمارے ہاں حکومت اور دوسرے ادارے ایک پیج پہ نہیں ہیں اور آپس میں ایک کریڈٹ لینے کی دوڑ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا وہ پاکستان کی. اچھا, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت زیادہ افغان ریفیوجیز جو پاکستان میں ہیں جن کے خلاف کریک ڈاؤن بھی شروع ہوا ہے, اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس کے اندر بہت سے انفارمنٹس یا جاسوس یا سیبچرز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. سارے نہیں, اس میں شاید 90% لوگ بالکل کلین ہوں گے, لیکن اس میں 5-10% لوگ ایسے بھی ہیں جس کی وجہ سے ایک جھگڑا چل رہا ہے. لیکن اس بنیاد پہ آپ آبادی کی اکثریت کو تو نشانہ نہیں بنا سکتے. کیا کریں گے آپ؟ اس کا بڑے طریقہ ہوتا ہے دنیا بھر میں, ایسے اس طرح نہیں ہوتا جیسے گزشتہ رات یہاں پہ اسپیشل برانچ والوں نے افغان مریضوں کو جو 7 دن کا ویزے لے کے وہ آگے تھانے میں ڈال دیا. یہ ابھی مجھے کسی نے بتایا ہے. اچھا. تو وہ آپ کا جو پورا سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کو اس بات پہ سینسیٹائز نہیں کیا گیا ہے کہ ہر آنے والا آپ کے پاس جاسوس نہیں ہے, اس میں سے کچھ ہو سکتے ہیں. لیکن کیا امتیاز کریں کہ آپ دیکھا امریکہ کا الیکشن اسی چیز کے اوپر کہ سیرین ریفیوجیز کا ایشو اتنا بڑا ایشو بن گیا, وہاں پہ اتنا خوف تھا اس کا, حالانکہ وہاں بھی 99.99% سیرین ریفیوجیز جو آ رہے ہوتے یا آتے امریکہ میں, وہ ظاہر ہے کوئی امریکہ کو نقصان پہنچانے نہیں آ رہے تھے. اس قسم کے ایشوز کا پھر ایک حل بھی تو ہونا چاہیے نا. ہم کرٹیسائز تو کر دیں, چودھری نثار کو ہم روز ہی کرتے ہیں کرٹیسائز. دیکھیے آپ نے جب کسی کو ویزا جاری کر دیا ہے اس کا پھر یہ مطلب نہیں کہ وہ جب سرحد پار کرے گا اس کے ساتھ آپ ایک جاسوس کو لگا دیں یا پولیس والے کو کہیں. آپ انٹیریئر منسٹر نہیں, آپ تو پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں, کیا کریں گے آپ؟ میں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ کوائٹلی جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں. کسی ہوٹل میں آگے ٹھہریں, آپ ہوٹل میں چیک کر لیں وہ کس سے مل رہے ہیں, کسی گھر میں ٹھہرے. یہ جو براہ راست آپ گرفتار کر کے ہراساں کرتے ہیں نچلے لیول پہ, آپ کو پتہ ہے ہماری پولیس کتنی ایماندار ہے, وہ اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں, دوسرے کو کام بھی بیسک آرگومنٹ ہے کہ جہاں بھی ایک ریزروائر پاپولیشن ہوگی جو مین سٹریم پاپولیشن کا حصہ نہیں ہے, جو ریفیوجیز ہوگی جس کے وہ انٹرسٹ غالباً نہیں ہے, اس میں دوسری سائڈ کے لوگ ایمبیڈ ہو سکتے ہیں. تو جب بھی کسی ملک کو اس سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, یورپ میں بھی جو مسئلہ ہے اور امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے, پوری پالیٹکس چینج ہو رہی ہے اس میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پرنسپل کو نہ مانا جائے, ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا, لیکن پوری دنیا میں یہ مسئلہ ایک ہے. پاکستان کو کرٹیسائز لوگ کر دیتے ہیں. یورپ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, انہوں نے ترکی کو پیسے دیے ہوئے ہیں, اربوں روپے ڈالرز دیے جا رہے ہیں ٹرکی کو. ٹرکی ریفیوجیز کو ہولڈ کر رہا ہے, اس کو ویسٹرن یورپ نہیں جانے دے رہا. اسی وجہ سے ایردوغان کے لیے سافٹ ایٹیٹیوڈ ہے فرینچ اینڈ جرمن کا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے. میں اسے انکار نہیں کر رہا, لیکن جس بلیٹنٹ انداز میں, جس بھونڈے انداز میں آپ افغان مہاجرین کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں یا وہ لوگ جو ویزا لے کے علاج کے لیے یہاں پہ آئے, اس کا مطلب ہے کہ آپ افغان مریضوں کے لیے اپنے ہسپتال بند کر رہے ہیں, افغان نوجوانوں کے لیے آپ یہاں کے اسکول کالج کر رہے ہیں. اس کے ایشو کے علاوہ یہ اس پہ ہم بہت یعنی ہم انڈیا بھی جاتے ہیں, ہمارے پاس ایک کلیئر ویژن ہونا چاہیے کہ ہم افغانستان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے. صرف کرٹیسائز کرنا, افغانستان کے ساتھ ڈیل کرنا الگ ہے, افغان عوام کے ساتھ ڈیل کرنا الگ ہے. سر آپ افغانستان کے ساتھ آپ کو ایک پرابلم ہے نا, آپ نے اس کا ایک اسٹریٹجک حل نکالا, لیکن اس کا غصہ آپ افغان پہ تو نہیں بہت بات ہم نے کر لی نا امتیاز, اس ایک سنگل پوائنٹ پہ ہم نے بہت بات کر لی. What are the 3-4 things we need to do to basically fix up our issues with Afghanistan? صرف ہمیں سکم کرنا ہے, ان کی بات ماننی ہے, اور do we have a strategy to deal with Afghanistan? اسٹریٹجی اس کی نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہوں گے. بھارت کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمارا پاک افغان ریلیشن شپ. جب تک بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے, ہمارے یہ تمام معاملے یوں ہی چلتے رہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو بھارت کے ساتھ تعلقات افغانستان, یعنی we can't have an independent relationship with اس وقت تقریباً ناممکن ہو گیا ہے, جتنا ہمیں تجربہ ہوا ہے پچھلے 2-3 سال میں, اس لیے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے. ابھی تو افغانستان کو بھارت ایک اپنی سیٹلائٹ اسٹیٹ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, اور جو کچھ بھارت کہتا ہے پاکستان کے حوالے سے موجودہ افغان قیادت اس کو قبول کرتی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس لیے کہ پاکستان
کو بھی اس سے نگوں کرنا چاہتا ہے بھارت کشمیر کے مسئلے نے پہ۔ کچھ ڈیمانڈز دی تھی پاکستان کو، اگر آپ کو یاد ہو، جو نہیں پوری ہو سکی، وہ کیا تھیں ڈیمانڈز؟ وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپریشن تھا، وہ تھا کہ طالبان جو ٹریڈ ایکسیس بھی مانگتے تھے۔ وہ تو ایک بہانہ تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ بھارت کو پاکستان کے راستے افغانستان تک ایکسیس دیں بذریعہ سڑک۔ پاکستان نے اب تک وہ انکار کیا ہے، لیکن وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا اب جتنے بھی ہم نے ڈائلاگس کیے افغانوں کے ساتھ، ہر ڈائلاگ کوئی 8 ہماری نشستیں ہوئی ہیں، ہر نشست اس بات پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ حقانیوں کے خلاف آپریشن کریں، طالبان کے خلاف آپریشن کریں، تاکہ ہمارے جس طرح وہ آ کے بچوں کو عورتوں کو مار رہے ہیں، جو ایک تشدد کی لہر آئی ہوئی ہے، وہ کس طریقے سے ختم ہو۔ وہاں پہ یہ تاثر ہے جو پاکستان نے دیا بھی کہ جی طالبان پہ ہمارا کنٹرول ہے، اور انہوں نے یہ اس طرح کا اشارہ دیا کہ اگر آپ چاہیں گے تو ہم افغانستان کو مذاکرات کے لیے لے آئیں گے۔ اب میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ابھی 2 ہفتے کے گزارنے کے بعد طالبان یہاں سے واپس گئے ہیں، دوحہ چلے گئے ہیں، انہوں نے پاکستان کو کہہ دیا کہ آپ کی شرائط کے تحت، آپ کی خواہش کے مطابق ہم امن مذاکراتی عمل دوبارہ شروع نہیں کر سکتے۔ 2-3 مہینے وہ انتظار کرنا چاہتے ہیں۔ بظاہر وہ صدر ٹرمپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آ جائیں، عہدہ سنبھال لیں۔ سو باٹم لائن یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال اب یہ ہو چکی ہے، کنکلوڈنگ دس، کہ جب تک پاکستان ہندوستان کے ساتھ اپنی ایکویشن بہتر نہیں کرے گا، افغانستان سے اس کو ایک بہتر ایکویشن جو ہے وہ نہیں مل سکتی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین۔ اگر اس ڈسکشن کو ہم سم اپ کریں تو پھر تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہندوستان کی حکومت کا اور وہاں کی ایجنسیز کا افغانستان میں عمل دخل اور کنٹرول، یعنی اسٹرینگل ہولڈ اتنا بڑھ چکا ہے کہ جب تک ہندوستان اجازت نہیں دے گا، ہندوستان سگنل نہیں کرے گا، تب تک کابل اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یعنی افغانستان جو ہے وہ اب ہندوستان کی مٹھی میں ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر تو پاکستان کی حکومت کے لیے، پاکستان کے فارن آفس کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آج اتنا ہی، بہت شکریہ۔